علامہ صاحب، خاص ہم نے پروگرام ترتیب دیا آج اہل بیت کے حوالے سے، اور ان شخصیات کے حوالے سے، ان محترم ہستیوں کے حوالے سے، ان کے ذکر سے، اور پھر خاص طور پہ یہ آج کی انسانیت اور آج کا مسلمان اور آج کا امت، اور پھر خاص طور پہ ہماری جہاں جہاں سما دیکھا جا رہا ہے، ہمارے دیکھنے والے ہیں سب یوٹیوب پہ لوگ دیکھیں گے، کیا سیکھ سکتے ہیں ان ہستیوں سے؟ بچپن سے ہم ان کا ذکر جو ہے، یعنی کہ جسے کہیے کہ بلا تفریق مذہب و مسلک اور فرقہ ہم سنتے ہیں، احترام کرتے، کوئی اس پہ دو رائے نہیں ہے، اور تمام کے تمام احترام کرتے ہیں۔ کیا ہم ان ہستیوں سے سیکھ سکتے ہیں؟ ان کے ذکر کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ ان کی سیرت پہ عمل کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ ان کی سیرت کو جاننے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کہ آپ نے فرمایا کہ لو شئت لصارت معی جبال الذہب، میرے رب نے مجھے اتنی شان و اختیار اور تصرف اور کنٹرول دیا ہے کہ میں چاہوں تو احد پہاڑ سونے کا بنے اور میرے ساتھ ساتھ چلا کرے، میں جدھر جاؤں یہ ساتھ ساتھ جا رہا ہوں، اور سارے پہاڑ رب میں چاہوں تو وہ سونے کے کر دے، لو شئت، اگر میں چاہوں، لیکن نہیں چاہا۔ اب یہاں کیا تھا؟ بنیاد یہ ہے، امام حسن حسین دیکھ رہے ہیں، سیدہ فاطمہ دیکھ رہی ہیں، ان کی بہنیں دیکھ رہی ہیں، سیدہ زینب، کہ ہمارے بابا جان جن کو یہ اختیار و شان ہے کہ پہاڑ سونے کے ہو جائیں، ایک دن روزہ رکھ لیتے ہیں، ایک دن افطار کر لیتے ہیں۔ اور روزے کی سحری بھی کیسی ہوتی ہے؟ کھجور سے سحری ہو رہی ہے، پانی سے افطاری ہو رہی ہے، پانی سے سحری ہو رہی ہے، کھجور سے افطاری ہو رہی ہے، اور وہ جو اضافی تھا اس میں فکر یہ ہے کہ اصحاب صفا نے ابھی روزہ کھولا ہے کہ نہیں، اور 70 لوگ آ رہے ہیں ایک ایک دودھ کے پیالے پر، یہ ماحول تھا۔ پھر مسند احمد میں ہے کہ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرماتے، اور اس مجلس میں جبریل امین بھی تھے۔ جبریل امین وزیر بھی ہیں حضور علیہ السلام کے اور مشیر بھی ہیں۔ اب ایک اور فرشتہ آیا اور اس نے آ کے ایک میسج دیا کہ حضور آپ کا رب فرماتا ہے کہ آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں، نبی ملک بننا چاہتے ہیں، بادشاہت جیسے سلیمان علیہ السلام، یا نبی عبد بننا؟ یہیں سے تو فیصلہ ہوا ہے، میں نبی عبد بننا، اللہ اکبر، بندگی والا، سبحان اللہ، عبدیت۔ سب سے آئیڈیل چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی ہے وہ عبدیت اور بندگی کا ذوق ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ وہ اہل بیت میں نفوذ کر گیا کہ بھئی ہمارے آقا و مولا جو صرف ہمارے باپ یا نانا ہی نہیں ہیں، ہمارے نبی بھی ہیں۔ اب وہ فالوور بھی تو تھے نا، کہ ان کی ترجیحات اور پرائورٹیز کیا ہیں، اور اس میں یہ کتنی لذت پاتے ہیں، اس کو کتنا انجوائے کرتے ہیں، کہ 2 3 گھنٹے نفل میں ہیں، اور ایک کیفیت ہے، اور ایک جناب لذت و سرور و خشیت اور حضوری، حتیٰ کہ پنڈلیاں سوج گئی ہوئی ہیں، پاؤں سوج گئے ہوئے ہیں، خبر نہیں ہے، بعد میں جب سلام پھیرا تو پتہ چلے گا۔ یہ ایک انٹر ایکشن جو اپنے رب کے ساتھ نا، تبتل الیہ تبتیلا کا، وہ اہل بیت میں نفوذ کر گیا ہوا تھا، اس کا اظہار پھر آپ کو ان کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ مفتی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علی حسین ہم سب کا۔ یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے اندر اختلاف کی اور ایسی چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو مسلم ہستیاں ہیں کہ جن کا تذکرہ، جن کا نام لینا باعث فخر، باعث عبادت ہے، جو کہ نور نظر ہیں حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے۔ اور دیکھیں کہ ان کی تربیت گاہ وہ گود ہے کہ جس کے بارے میں کریم آقا علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ یہ، جس کا مفہوم ہے کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو ان کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، جو ان کو خوش کرتا ہے وہ مجھے خوش کرتا ہے۔ تو یہ چونکہ میں پچھلے پروگرام کے حوالے سے بھی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، وہ وقت کی قلت کی وجہ سے رہ گئی تھی، کہ دیکھیں تربیت کے لحاظ سے نا ہمیں ان اہل بیت کو فالو کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ہستیاں ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، آپ نے ایک ماں کا کردار بھی ادا کیا، ایک بیوی کا کردار بھی ادا کیا، اور یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مبارک نسل کہاں سے چل رہی ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی شانیں بلند فرما دیں۔ اب میں اس بات کو شامل کرنا چاہوں گا کہ جو پچھلے پروگرام میں رہ گئی تھی، آپ نے سوال کیا تھا
کہ آپ کوئی اپنا اندیہ پیش کریں، ایک والدین کی دعاؤں کے حوالے سے، ایک ماں کی دعا کے حوالے سے۔ تو میں اتنی بات عرض کروں گا کہ ماؤں کو چاہیے کہ جب اپنے بیٹوں کو دعا دیں نا تو کوئی اچھی دعا دیں۔ اس کی مثال ایک یوں سمجھیں کہ امام کعبہ جو ہے نا، عبد الرحمن السدیس غالباً جن کا نام ہے، مشہور ہے، انہوں نے اپنا ایک واقعہ لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بچپن میں بڑا شرارتی تھا، اور ایک مرتبہ میں نے کیا کیا کہ ہنڈیا کے اندر نا میں نے مٹی ڈال دی۔ مختصر کیا بات، واقعہ بڑا طویل ہے۔ تو کہتے ہیں میری ماں نے نا غصے میں وہ مجھے سزا دینا چاہیے، اور منہ سے کیا نکلا کہ جا اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے۔ اللہ، تو کہتے ہیں آج وہ یہ بات کرتے ہوئے نا رو رہے تھے۔ عربی میں ان کا خطبہ ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ مقالہ اس پہ آرٹیکلز بھی لکھے مشتاق بھائی نے بھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو کیا تھا اس میں بھی یہی بات تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اللہم صلی علی محمد النبی الامہ وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اہل بیت کا علامہ صاحب، مفتی صاحب جیسے عرض فرما رہے تھے، تو قصہ کچھ ایسا ہے کہ جب میں نے اپنے گھر میں یہ دین کی تھوڑی سی دعوت شروع کی تو میری وائف نے جب پردہ پہلی دفعہ شروع کرنا شروع کیا، اور پردہ کر کے جب وہ انگلینڈ میں گئی ڈرتے ڈرتے جا رہی تھی کہ لوگ کہیں کیا سمجھیں گے، کیونکہ وہ 9/11 کا انسیڈنٹ ہو چکا تھا، تو کہ یہ لوگ، کیونکہ بہت میڈیا میں یہ ہائپ کریٹ ہوئی تھی۔ تو خیر وہ گئی انگلینڈ، تو میں کاؤنٹی کرکٹ کھیل رہا تھا ان دنوں میں، تو جیسے وہ گئی ادھر تو مجھے نا 2-3 ہفتوں کے بعد آ کے مجھے اس نے ایک کارگزاری سنائی۔ کہتی ہے کہ جب سے یہ میں نے حجاب پہننا شروع کیا، مجھے لوگ اکثر عورتیں اکثر مجھے راستے میں جاتے ہوئے سلام کرتی ہیں، پہلے نہیں کرتی تھی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتی میں نے حلیہ اختیار کیا تو لوگوں میں میری عزت شروع ہو گئی۔ اللہ، ابھی میں نے عمل نہیں شروع کیا۔ اللہ، اہل بیت کا حلیہ اختیار کرنے پہ اللہ نے کیا عزت بخشی ہے۔ اللہ تو اپنے بندوں سے ایسی محبت کرتا ہے کہ ایسی محبت کرتا ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کوئی شجرہ نسب نہ کوئی خاندان، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اللہ اکبر، تو پھر جنت میں قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ سبحان اللہ، کیا جنت میں قدموں کی آہٹ سنائی دی کہ جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، اے جبرائیل یہ کس کی قدموں کی آہٹ ہے؟ کہ آپ کے غلام بلال کی، وہ زمین پہ چلتا ہے تو آسمان والے اس کے قدموں کی آہٹ سنتے ہیں۔ یہ اہل بیت سے محبت۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ کو قصہ، بغداد میں شفٹ ہو گئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، تو حسن اور حسین نے بلایا اور چلے آئے، اور آ کے کہا، منع فرما دیا تھا کہ اذان میں نہیں دوں گا۔ تو جب حسن اور حسین کی فرمائش آئی، کتنا لمبا پورا شہر باہر نکلا ہے اس دن، تو جب مدینے میں بلال رضی اللہ عنہ کی آواز دوبارہ گونجی تو کیا چیخیں مارتے عورتیں اور مرد سارے کے سارے مسجد کی طرف آگے کہ حضور کا دور دوبارہ۔ اذان نہیں دے، کیسے دوں میں؟ پھر حسنین کریمین کی سفارش لائی، اب نبی کے نواسے کہہ رہے ہیں اس لیے اذان دی۔